السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک ہو میرے تمام مسلمانوں کو۔ میں آج بہت مطمئن ہو کے بیٹھا ہوں۔ اصل میں بہت سی پریشانیاں ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، بہت ساری الجھنیں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کہاں کیسے کیا کریں۔ بس میری سب سے پہلی جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے بوئے ہوئے بیج ہیں اور ہمیں ہی کاٹنے ہیں یہ پھل۔ میں اپنے تمام جوان بچوں سے میرے ملک کے اندر، میرے پاکستان کے اندر جتنے بھی بچے ہیں، میری بات کی جتنی بھی نسل ہے، میری عمر کی بات کی جتنی بھی نسل ہے، میں ان سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں، اللہ کو گواہ کرتا ہوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ یہ میرے ملک کے اندر جتنا بھی گند ہے اس وقت، یہ ہم ہی لوگوں کا بویا ہوا بیج ہے۔ یہ جتنے گندے لوگ اس وقت پورے ملک کو سود میں ڈبو دیا ہے، جنہوں نے، یہ ہمارے بھی بوئے ہوئے بیج ہیں بیٹے۔ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں، اپنے لیے بہترین لیڈر چنیں، اور اس لیڈر کے لیے آج قرآن مجید سے کوئی بھی صورت پڑھ کے وظیفہ کریں، ذکر کریں، اللہ سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اس کو مسلط کرے، جو ہمارے ملک کے لیے سب سے بہترین ہے، جو ہمارے کو دین کا راستہ بھی دکھائے گا اور ہمارے ملک کی حفاظت بھی کرے گا۔ ہم کو بہت سخت ضرورت ہے بیٹے اس وقت، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم بہت محتاج ہوئے ہیں اس وقت۔ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا ہوا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو لیڈر دیا ہے، بہت طاقت والا دیا ہے، بہت طاقت والا دیا ہے میرے مالک نے۔ اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی ہمت، اس کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے بیٹے، ہماری نہیں ہے اس جیسی۔ ایک چھوٹے سے میدان سے اٹھا کے اور کس طریقے سے کہاں کیسے پہنچایا۔ سب سے پہلے ہندوؤں سے لڑایا، جب ہندوؤں کو میدان میں ہرایا، پھر عیسائیوں سے لڑایا، پھر عیسائیوں کو میدانوں میں ہرایا، سب جگہ سے جتا کے اس کا سب کا خوف ختم کر دیا۔ نہ وہ ہندوؤں سے ڈرتا ہے، نہ عیسائیوں سے ڈرتا ہے۔ پھر یہودیوں میں لے گیا، پھر یہودیوں کے اندر، اور یہودیوں کی ہی حکومت، ایک بہت بڑے یہودیوں کے اندر بہت بڑی پاور دکھا کر، ایک کہتے ہیں اس کو کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کے ایک امپائر کے گھر میں ایک بیٹی سے محبت کرا کر، اس سے شادی کرا کر، وہاں 2 بیٹے پیدا کرا کر، بیٹیاں بھی کرا سکتا تھا مگر بیٹے پیدا کرا کر، اور پھر آج ان سے علیحدگی بھی کرا کر، پھر وہاں پر 2 مسلمان بیٹے چھڑوا کر یہودیوں کے گھر کے اندر، وہاں وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ کچھ عجیب معاملات نہیں ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں یہ سب باتیں، کہ یہودیوں کے گھر کے اندر مسلمان موجود ہے اس وقت، اور کیا ہو رہا ہوگا، کیسے ہو رہا ہوگا۔
پھر وہاں سے علیحدگی اختیار کر کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر دنیا میں آ کے پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کی لیڈرشپ کو کنٹرول کر رہا، اور پھر اپنا جو کچھ بھی ہے اس کا وہ سب پاکستان کی حکومت کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا کہ میں سب کچھ پاکستان کو دے دوں گا، میرے مرنے کے بعد سب کچھ پاکستان کے نام پر ہے۔ اس نے کہیں نہیں بولا کہ کس کی حکومت ہوگی میرے مرنے پہ یا نہیں ہوگی، یا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اپنا سب کچھ پاکستان گورنمنٹ کے حوالے کرتا ہے۔ کچھ تو سمجھو، اس کے لیے ضرور دعا کرو، کوئی وظیفے کرو، کچھ کرو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے اس لیڈر کو کامیاب کر، ہم پہ مسلط کر، ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے، ہمیں سود کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سب مدد کرے گا، اللہ بھی مدد کرے گا، اور وہ بھی ہمیں اس مصیبت سے، اس الجھن سے نکالے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے لیے دعا کرو۔